دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے، سوال کا جواب جاننے سے پہلے نوٹیفیکیشن کے بیل کو اور اس کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ بہت سارے دوست یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں مل رہا، تو ازراہ کرم جن حضرات نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو وہ سبسکرائب بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوٹیفیکیشن کا آئیکن ہے، جو بیل ہے، اس پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں، اور ہر مرتبہ جب بھی چینل پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شیء ولها عرش عظیم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ناظرین، ملکہ بلقیس کا واقعہ جس کو قرآن مجید نے سورۃ النمل میں بالتفصیل بیان فرمایا ہے، اس قصے سے متعلق آج یہ دوسری نشست ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، یہ آیت سجدہ ہے۔ چونکہ میں نے اسے تلاوت کی ہے تو یہ مجھ پر سجدہ تلاوت لازم ہے۔ جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے گی تو یہ ریکارڈنگ کی صورت میں پہنچے گی، اور جب آپ اس آیت کو سماعت فرمائیں گے تو آپ پر آیت سجدہ لازم نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی آدمی سوشل میڈیا پر یا ذرائع ابلاغ کے دوسرے جتنے وسائل ہیں، اگر کوئی لائیو سنے آیت سجدہ کو تو اس پر سجدہ تلاوت لازم ہوگا، اور لیکن ریکارڈڈ آیت سجدہ سننے کی صورت میں سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا۔ پچھلی نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہدہد مجلس میں غائب تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو تشویش ہوئی کہ ہدہد کہاں چلا گیا۔ زوال سے لے کر عصر تک وہ غائب تھا۔ عصر کے وقت وہ دربار میں پہنچا اور اس نے معذرت خواہانہ طریقے سے اپنے پر کو بچھایا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں دربار سلیمان علیہ السلام میں اس نے تقریر کی اور کہا کہ میں نے ایک ایسی عورت کو بادشاہی کرتے ہوئے پایا ہے کہ جس کو اللہ نے ہر چیز ضرورت کی عطا فرمائی ہے اور اسے بہت بڑا تخت عطا فرمایا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو سورج کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور شیطان نے ان کے اس عمل کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا ہے، انہیں رستے سے روکا ہے
اور وہ راستے سے ہٹ چکے ہیں، وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں۔ اللہ ہی کا سجدہ کیوں نہیں جو زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ خوبصورت تقریر ہدہد نے دربار سلیمان علیہ السلام میں کی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو کہا کہ قال سننظر وصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم دیکھیں گے کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹوں میں شامل ہو چکے ہو۔ یہاں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے، جب چھوٹا کوئی بات کہے، کسی چیز کی خبر دے، تو اس کی تحقیق کر لی جائے، اس کا امتحان لے لیا جائے۔ اور امتحان لینے کا طریقہ جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ اختیار فرمایا کہ ایک خط تحریر فرمایا، اور بہت ہی مختصر لیکن جامع خط تحریر فرمایا۔ اور اس خط میں مضمون کیا تھا اس کا ذکر ہم آگے کریں گے، لیکن یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ دین کو پھیلانے کے بہت سارے ذرائع موجود ہیں آج کے دور میں، جہاں خط کے ذریعے دین کو پھیلایا جا سکتا ہے اور پھیلایا جاتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دین کا پیغام خطوط کے ذریعے پہنچایا۔ آج کے دور میں ذرائع ابلاغ دین کو دوسروں تک پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ان میں فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور واٹس ایپ ہے، اور دیگر ذرائع ابلاغ کے مینز ہیں، جہاں لوگ انہیں غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو وہاں دائی کے پاس ایک بہت بڑا آپشن موجود ہے کہ وہ دین کی بات کو دوسروں تک، بلکہ لا تعداد لوگوں تک چند ہی منٹ میں وہ اپنی بات کو پہنچا سکتا ہے۔ لہذا اس دور میں ان مینز کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ دین کی بات جو ہے وہ فارورڈ ہو سکے، لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اور خط کا مضمون کیا تھا؟ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ تم میرے مقابلے میں تکبر نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کے آ جاؤ۔ یہ مختصر مضمون تھا، بڑا پیارا مضمون تھا، جامع مضمون تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ مضمون لکھ کر اس پر اپنی مہر لگائی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو آدمی کسی کو میسج بھیجے، کسی کو خط لکھے، اپنا نام ثبت کرے، اپنا نام لکھ لے، یہ بھی خط لکھنے کے آداب میں سے ہے، تاکہ جس کو بھیجا جا رہا ہے اسے معلوم ہو کہ فلاں شخص نے مجھے یہ خط بھیجا ہے۔ اذهب بکتابی هذا فألقی الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاں خط لکھا، خط لکھ کر اس پر مہر لگائی، وہاں وہ خط ہدہد کے حوالے کیا، اور ہدہد کے حوالے کر کے اسے انسٹرکشنز دیتے ہیں، اور اسے کہا کہ یہ خط میرا لے جا اور ان کے پاس جا کے ڈال دینا، پھر وہاں نہ بیٹھے رہنا، وہاں سے ہٹ جانا، اور پھر دیکھنا کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔
یہ بھی خط لکھنے کے آداب میں سے ایک ہے، یا آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ جب آدمی کسی آدمی کو کوئی ذمہ داری سونپتا ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو سفر پر بھیجتا ہے کوئی ذمہ داری دے کر، تو سفر پر جب انسان اسے بھیجتا ہے تو اسے وہ انسٹرکشنز دیتا ہے، اسے پیغامات دیتا ہے، اسے وہ ہدایات دیتا ہے۔ یہی کام جناب سلیمان علیہ السلام نے کیا کہ جب اسے خط دیا، اسے ہدایت کی کہ اس کو جا کے ڈال دینا اور وہاں ان کے سر پہ نہ بیٹھے رہنا بلکہ وہاں سے ہٹ جانا۔ اور یہی چیز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے جب حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ کو ہدایات دی، آپ کو پیغامات دیے اور آپ کو وہ چیزیں بتائیں کہ جو آپ کے لیے ضروری تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جا کے میری توحید کا علم بلند کریں، تو اللہ نے انہیں بھی ہدایات دی کہ جب آپ اس کے پاس جائیں گے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ۔ اللہ رب العزت نے انہیں ہدایات دیں جناب موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ حد جو ہے وہ تحریر فرما کر اس پر اپنی مہر لگا کر ہدہد کے حوالے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی، اس میں ایک نگینہ تھا، اس نگینے کے اوپر لکھا تھا اللہ، اس کے نیچے لکھا تھا رسول، اس کے نیچے لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اسے نیچے سے پڑھا جاتا تو وہ تھا محمد رسول اللہ۔ تو جب آپ خطوط لکھتے اس انگوٹھی کے ذریعے آپ مہر لگا دیتے۔ چنانچہ وہ خط حوالے کر دیا گیا ہدہد کے، اس نے اپنی چونچ میں وہ خط رکھا۔ بعض تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے اس نے وہ خط اپنے پاؤں میں پکڑ لیا اور وہ چلا گیا خط لے کر یمن کی طرف۔ اب وہاں آپ نے پچھلی نشست میں سنا تھا کہ اللہ نے بلقیس کو اتنا بڑا عطا فرمایا تھا محل کہ اس محل کی چابیاں وہ اپنے سرہانے کے نیچے رکھا کرتی تھی۔ چنانچہ سارے دروازے بند تھے، محل کے چاروں طرف چوکیدار کھڑے تھے اور بہت سخت پہرا تھا، اندر کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہوا یہ کہ محل کے اس کمرے میں جہاں بلقیس موجود تھی، یہ صنعاء سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر معارب شہر کے اندر موجود تھی، اپنے محل میں تھی، محل کے کمرے میں تھی، اور اس کمرے کے اندر ایک روشن دان رکھا گیا تھا تاکہ اس سے روشنی آئی۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے آپ نے سنا قرآن نے کہا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے سوا یہ عورت یعنی بلقیس اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی۔ یہ بلقیس اس روشن دان سے ہر روز جب سورج چڑھتا تو اسے دیکھتی تھی کہ سورج چڑھ گیا ہے، تو پھر اس کے سامنے یہ سجدہ ریز ہوا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج طلوع ہونے کے وقت ہمیں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں وہ سورج طلوع ہونے کے وقت سجدہ ریز ہوں گے اور ان سے ہماری مشابت ہوگی۔ اس مشابت سے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عین اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو. ہاں البتہ اگر سورج طلوع ہو جائے 10-15 منٹ کے بعد خوب روشن ہو جائے، اس کے بعد آپ اشراق کی نماز اور دیگر نوافل پڑھ سکتے ہیں. تو یہ عورت بلقیس اپنے محل کے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی. اور ہوا یہ کہ یہ ہدہد اس روشن دان کے ذریعے اندر داخل ہوتا ہے اور جناب سلیمان علیہ السلام کا یہ خط بلقیس کے سینے پر رکھتا ہے. جب اس نے خط رکھا تو اڑ کے یہ روشن دان کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور اپنے پر پھیلا دیے، جس سے باہر کی روشنی رک گئی. یہ سوتی رہی. کافی دیر کے بعد جب اٹھی، اس نے اپنے سینے پر خط دیکھا، حیران ہوئی اور روشن دان سے وہ آنے والی روشنی جو ہے اس کے ذریعے یہ سورج کو سجدہ نہ کر سکی اور اسے محسوس ہوا کہ میں سورج تو چڑھ چکا ہے اور میں اسے بر وقت سجدہ نہیں کر سکی. جب اس نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد اس نے فوراً اپنی کابینہ کو بلایا. 312 جو اس کے ممبر تھے پارلیمنٹ کے، انہیں بلایا اور کہا کہ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. اے میرے دربار والو، مجھے خط دیا گیا ہے، عزت والا خط ڈالا گیا ہے، میرے پاس عزت والا خط ڈالا گیا ہے، کتاب کریم، عزت والا. اس خط کو یعنی جناب سلیمان علیہ السلام کی خط کی تعریف بلقیس نے کی، اسے کتاب کریم کہا، عزت والا کہا. اس کی مفسرین ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ جس طریقے سے ہدہد نے جناب سلیمان علیہ السلام کا خط ڈالا تھا، اس وجہ سے اسے کتاب کریم کہا. یہ بھی وجہ لکھی ہے کہ اسے کتاب کریم اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کے نبی جناب سلیمان علیہ السلام کی طرف سے تھا، اور ظاہر ہے کہ جو خط اللہ کی نبی کی طرف سے لکھا ہوا ہو وہ عزت والا ہی ہوتا ہے. اور یہ بھی بات لکھی ہے کہ اسے کتاب کریم اس لیے کہا گیا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، اس وجہ سے اسے کتاب کریم کہا. اس نے اپنے ممبر کو جتنے بھی تھے انہیں بلا کر کہا کہ یہ مضمون ہے خط کا، اور یہ عزت والا خط جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ تم میرے مقابلے میں تکبر نہ کرو اور فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعۃ امرا حتى تشهدون. اس نے کہا کہ میرے اس معاملے میں مجھے فتویٰ دو. یہاں فتوے کا لفظ قرآن نے استعمال کیا اس لیے کہ بات بہت اہم تھی. اس وجہ سے بلقیس نے انہیں کہا کہ میرے اس معاملے کے اندر مجھے فتویٰ دو، میں تمہاری موجودگی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی. درباریوں نے کہا قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. وہ کہنے لگے کہ اے بلقیس، ہم قوت والے ہیں، ہمیں لڑنے کا پتہ ہے، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس ہتھیار موجود ہیں، ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، دنیا کی ہر قوت ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ثروت ہے، ہم مقابلہ کرنے کی سکت رکھتے ہیں. لیکن ہم نے تو اپنی بات کہہ دی، اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اس معاملے میں کیا کرنا چاہتی ہیں. آخر بات آپ کی ہوگی. بلقیس بہت ہی عقل مند تھی اور اس نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں
تو وہ اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے نکال دیتے ہیں۔ اس لیے یہ لڑنے والا طریقہ صحیح نہیں ہے، معاملہ اچھے طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ پھر اس نے اپنی رائے دربار والوں کے سامنے پیش کی، اپنی اوپینین ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ ان کا امتحان لینا چاہیے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہا کہ ہم انہیں تحائف بیچتے ہیں، میں انہیں تحائف بیچتی ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ قاصد کیا جواب لے کے آتا ہے۔ درباریوں میں ایک بہت تیز آدمی تھا، اس نے بلقیس کو کہا کہ ایک جماعت آپ بھیجیے تحائف دے کر، اور پھر دیکھیے کہ وہ کیا جواب لے کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ تحائف میں روایات میں آتا ہے کہ بلقیس نے 200 گھوڑے، قیمتی جواہرات، پتھر، سونے اور چاندی کی اینٹیں، 200 باندیاں، 200 غلام تحفے کے طور پر روانہ کیے، اور جو لڑکیاں تھیں انہیں مردوں کے کپڑے پہنا دیے، اور جو مرد تھے انہیں لڑکیوں کے کپڑے پہنا دیے، اور انہیں کہا کہ دیکھنا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کیا تمہیں پہچان لیتے ہیں کہ تم عورت ہو یا تم مرد ہو۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑا قافلہ آ رہا ہے، تحفے تحائف لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی عجیب اور دلچسپ تیاری کی۔ اللہ اکبر۔ آپ سن لیجئے وہ تیاری کیا تھی۔ 30 میل تک سونے اور چاندی کا رستہ بنایا گیا، دونوں طرف جانوروں کو کھڑا کیا گیا، اور جانوروں کو اس طریقے سے کھڑا کیا گیا تھا کہ اگر وہ جانور پہانا کریں تو ان کا پہانا سڑک کے کنارے پر نہیں بلکہ سونے چاندی کا جو رستہ بنا تھا ان پر گرے۔ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ سونے چاندی کا رستہ بنا دیا گیا، دونوں طرف جانوروں کو کھڑا کر دیا گیا اس طریقے سے کہ ان کا پہانا اس سونے اور چاندی پر گرے۔ اور جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں 4000 سونے کی کرسیاں لگائیں، ایک طرف علماء کو بٹھایا، دوسری طرف اپنی کابینہ کو بٹھایا، دوسری طرف اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو بٹھایا۔ جب یہ قافلہ اس رستے پر پہنچتا ہے تو بلقیس کا یہ قافلہ حیران و ششدر رہ جاتا ہے، مرعوب ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو یہ جو کچھ ہے یہ تو بہت تھوڑا ہے، ہم تو سونے اور چاندی کی اینٹیں لے کے آئے ہیں، یہاں تو اور سونے اور چاندی کے رستے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچتا ہے جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس، جناب سلیمان علیہ السلام نے، بعض تفسیری روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس قافلے نے سونے اور چاندی کی جو اینٹیں اٹھائی تھیں انہیں رستے میں پھینک دیا، اور سوچا کہ یہ تو ان کی بے عزتی ہوگی، ہم انہیں یہ کس طرح سونے اور چاندی کی اینٹیں دیں جبکہ ان کے رستے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں یہ قافلہ پہنچتا ہے۔ فلما جاء سلیمان قال تمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنہم منها اذلة وهم صاغرون۔ جب یہ قافلہ پہنچا تو جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو، اللہ نے مجھے وہ کچھ دیا ہے جو اس سے بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اپنے ہدیہ میں خود ہی خوش ہوتے رہو اور لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ
اور ہم ایک زبردست لشکر کے ساتھ تم پر لشکر کشی کریں گے اور تم پر حملہ کریں گے اور تمہاری عزت والے لوگوں کو نکال کر ذلیل و خوار کریں گے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے وہ جو تحفے تحائف تھے وہ واپس کر دیے۔ یہاں سے ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کیا کافر سے تحفے تحائف لیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے تحفے لیے بھی ہیں غیر مسلموں سے اور تحفے ان کے ریجیکٹ بھی کیے ہیں۔ اس سے ایک بات اخذ ہوتی ہے، اگر کافروں سے تحفے لینے میں دین کا فائدہ ہو، مسلمانوں کا فائدہ ہو اور ان کا دل نرم ہو غیر مسلموں کا، تو اس صورت کے اندر ان سے تحفے تحائف لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر دین کو نقصان ہوتا ہو، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں اس سے، تو پھر ان سے تحفے تحائف لینا درست نہیں ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفے تحائف واپس کر دیے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بلقیس کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، بادشاہ نہیں ہیں، اس لیے کہ میں نے جو امتحان کے لیے کرائٹیریا رکھا تھا اس پہ اس کے یہ مخالف یعنی اس کے متضاد یہ ثابت ہوئے ہیں۔ میں نے لڑکیوں کے کپڑے پہنا دیے مردوں کو، اور مردوں کو لڑکیوں کے کپڑے پہنائے، اور ان کو کہا کہ عورتوں کے انداز میں بات کرو، لیکن نبوی فراست کے ذریعے جناب سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ عورتیں نہیں ہیں بلکہ مرد ہیں، اور جو عورتیں مرد بنی ہوئی تھیں ان کو بھی بتا دیا کہ یہ عورتیں جو ہے وہ مرد نہیں ہیں بلکہ حقیقتاً یہ عورتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب سلیمان علیہ السلام نے تحفہ لالچ میں نہیں لیا بلکہ تحفہ واپس کر دیا، اس لیے کہ وہ تحفہ آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا، اس لیے جناب سلیمان علیہ السلام نے واپس بھیج دیا۔ بلقیس جو پہلے ہی لڑنے سے کترا رہی تھی، اور اس نے اپنے دربار والوں کو یوں کہا کہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے امتحان جو ہے وہ ہم لے لیں، اس لیے کہ بڑے بڑے بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں بستیوں میں وہ ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وہ تو پہلے لڑنے کے موڈ میں نہیں تھی، لیکن جب یہ تمام واقعات ہو گئے اور قاصد نے آ کے ساری بات بتا دی، پوری جماعت نے آ کے جب بات بتائی، تو اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا اور کہا کہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے اپنے علاقے کی حکومت ایک آدمی کے حوالے کی اور اپنے قافلے کو لے کر جناب سلیمان علیہ السلام کی طرف یمن سے بیت المقدس کے لیے وہ نکلتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے کہ اس کو دربار سلیمان علیہ السلام میں کس طرح حاضر کیا گیا اور وہ کیا قصہ ہوا۔ ملاقات کرتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔